آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے 24 نومبر اور 26 نومبر کے دوران کیا ہوا پاکستان کی تاریخ کی ایک خوفناک حقیقت جو پی ٹی آئی کے بیانیے کے مطابق ایک مکمل طور پر میسیکر یا خون خرابہ یا قتل عام تھا وہاں پر ہوا کیا یہ ڈیفائن کرے گا پاکستان کی سیاست 2025 میں کس رخ اختیار کرے گی، یہ ڈیفائن کرے گا پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی یا خون خرابی کی طرف دوبارہ مائل ہوگی، یہ ڈیفائن کرے گا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ٹاکس ہو رہی ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ سما نے ایک بہت ہی مفصل رپورٹ کی اور یہ ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ بڑی کامیاب کوشش رہی۔ 4 رپورٹرز اور نیوز ڈیسک اس کے اندر انوالو ہوا کہ 26 تاریخ کی رات کو اور اس سے پہلے 24 سے 26 تک کیا کچھ ہوتا رہا۔ یہ ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہے، یہ جوڈیشل انویسٹیگیشن نہیں ہے، یہ صحافیانہ کاوش ہے جس سے آپ کو حقائق کے ذریعے ایک تصویر بنائی جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہاسپٹلز کے اندر صورتحال کس قسم کی تھی، سڑکوں کے اوپر کس قسم کا میہم تھا، گولی اگر چل رہی تھی تو کس سمت چل رہی تھی، کس کے پاس اسلحہ تھا کس کے پاس نہیں تھا، اگر لاشیں گری ہیں تو کہاں پر گری ہیں، اگر گری ہیں تو ان کے نشان کہاں پر ہیں، جو لاشیں غائب ہونے کا بیانیہ بین الاقوامی طور پر بنایا گیا اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو تمام ڈائمینشنز کو اس رپورٹ میں کور کیا گیا، لیکن ہم اس معاملے کو رپورٹ تک محدود نہیں رکھنا چاہتے، ہم تجزیاتی طور پر جاننا چاہیں گے دوسرے رپورٹرز کی مدد سے بھی کہ اس دن کیا ہوا اور اس دن سے پہلے جو 48 گھنٹے تھے اس دوران کیا ہوتا رہا۔ تو آج کا پروگرام ہم نے نام کیا ہے 24 سے لے کے 26 تک منٹس کا، اور ہم کوشش کریں کہ حقائق کے ذریعے ان لوگوں کے جو عینی شاہد بھی ہیں اور اس کو ڈاکومنٹ بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایک تصویر بنے جو آنے والے دنوں میں بہت اہم ہوگی۔ اگر اس معاملے کے اوپر کہیں کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو یہ پروگرام اور یہ تحقیقات اور یہ ٹیسٹیمونیز اس کا حصہ بن پائیں گی۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے پاس موجود ہیں قمر المنور صاحب، نمائندہ سما ٹی وی، جنہوں نے اس ٹیم کو لیڈ کیا، اس کا حصہ بنے۔ اس کے علاوہ 3 اور رپورٹرز بھی تھے جنہوں نے اس کے اندر حصہ ڈالا، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے برابر میں موجود ہیں ذوالقرنین حیدر صاحب، نمائندہ ARY نیوز، جو اس کو تمام رپورٹرز کی طرح واقعے کو کور کرتے رہے، مسلسل کور کرتے رہے، اور یہ بھی عینی شاہدین میں سے ہیں اور انہوں نے اس معاملے کو قریب سے دیکھا اور ان کے پاس جو ٹیسٹیمنی ہے وہ بہت ہی کارآمد ہے، تو ان کا بھی شکریہ۔ ہمارے پاس نعیم جنجوعہ صاحب موجود ہیں، نمائندہ سنو نیوز، جو دوسرے رپورٹرز کے ساتھ شانہ بشانہ یہاں پر کام کرتے رہے، ان کے پاس بھی I'm sure there are stories to tell۔ اور نمائندہ جیو نیوز نورین سلیم جنجوعہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے بھی اس معاملے کو ویسے ہی کور کیا جیسا تمام میڈیا نے کور کیا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بالکل عقب میں وہ جگہ موجود ہے جس کو ہم ڈی چوک کہتے ہیں۔ اس تمام قطار میں آپ کو کم از کم 4 نیوز پیپرز کے آفسز نظر آئیں گے، بگ بیوروز۔ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں صحافی کام کرتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے صحافی بشمول میرے رات کو 12:30 بجے تو میں یہاں سے گیا، بہت سارے صحافی صبح 4:30 بجے یہاں سے گئے اور اس کے بعد صبح 7:30 8 بجے تک کام کرتے رہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی بڑی واردات اتنی بڑی ہو جائے، خون خرابہ ہو جائے تو آنکھ سے اوجھل ہو جائے۔ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر وہ ہاسپٹل ہے جس کے بارے میں کہا گیا BBC کی رپورٹ کے اندر کہ اس کے اندر اتنی لاشیں لائی گئی تھیں کہ کوریڈور بھر گئے، اتنے زخمی آئے تھے کہ ان کے آپریشن کرنے پڑے انستھیزیا کے بغیر، اور ڈاکٹرز کی ٹیسٹیمنی کے ذریعے بتایا گیا کہ انہوں نے اتنی زخمی حالت میں لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ سب لوگ کیسے پہنچے اس ہاسپٹل تک؟ تو سب کا بہت شکریہ جی، معذرت چاہتا ہوں اس طویل انٹرو کے لیے، لیکن اٹ واز امپورٹنٹ۔ تو آپ نے جب یہ رپورٹ کا آغاز کیا تو پہلے ذرا مقاصد واضح کر دیں کہ اتنا ٹائم کیوں لگا، جو ہمیں جلدی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہوتا ہے کہ جب لوہا گرم ہے تبھی آپ کو سٹرائک کرنا پڑتا ہے، تو اتنا ٹائم کیوں لگا؟ سر کیونکہ جب یہ رپورٹ میں نے شروع کی تو سب سے پہلے میرے پاس یہ تھا کہ جو انفارمیشن تھی وہ بڑی ویگ تھی، ریلیکٹنٹ تھے ہاسپٹلز یہ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرتے ہوئے، وہ رک رہے تھے، بار بار ہم اپنے سورسز کے ذریعے اس کو گیدر کر رہے تھے تو میں اس کو ری ویریفائی کرتا تھا۔ سو آپ کا آغاز جو ہے اس تحقیق کا وہ ہاسپٹلز کے ذریعے ہوا جہاں پر زخمی یا جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ گئیں؟
جی سر ہاسپٹل سے سٹارٹ آپ کا وہاں سے تھا؟ جی ہاسپٹل سے میں نے اس کو شروع کیا اور اس کے بعد پھر ڈفرینٹ رپورٹرز جو وہاں پہ تھے میں نے یہ جن رپورٹرز کے سارٹس اس میں لگائے ہیں، اس کے علاوہ بھی میں نے 3 رپورٹرز اور بھی تھے. میری کوشش تھی کہ زیادہ سارے لوگوں کا اوپینین جو ہے میں لوں اور وہ بالکل ان کو میں نے یہ کہا کہ جو آپ نے دیکھا ہے اس کے حوالے سے بتائیں. وہ سارا انہوں نے بتایا اور اس میں سے میں نے ایکسٹریکٹ کی ان سے کچھ چیزیں اور وہ میں نے اپنی رپورٹ سے. آپ نے ایک 3D ویو کریٹ کیا. لیٹ می آسک یو نورین، آپ نے کیا وٹنس کیا؟ میری ایگزیکٹ جو ڈیوٹی کا جو پوائنٹ تھا جو کہ میں 23 نومبر سے کور کر رہی تھی، جہاں سے انہوں نے انٹر ہونا تھا اسلام آباد اینڈ دے ہیو ٹو موو ٹورڈز ڈی چوک. وہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا فیصل چوک، فیصل ایونیو. وہاں میری ڈیوٹی لگی تھی. وہاں پر 26 نومبر تک 25 نومبر کی رات تک کوئی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، کسی قسم کے کوئی کلیشز نہیں ہوئے. 24 نومبر کو معمولی کلیشز ہوئے تھے جس میں ینگسٹرز تھے کچھ اور انہوں نے تھوڑا احتجاج کیا تھا. وہ پولیس کی 1-2 شیلنگ کے بعد وہ سارے غائب ہو گئے تھے، ڈسپرس ہو گئے تھے. اس کے بعد اس چوک پر کسی قسم کی کوئی اور کلیشز یا احتجاجی نہیں دیکھنے میں آئے. لیکن 25 نومبر کی رات کو ہم جب نکلے ہیں، جب رینجرز کی جو حادثہ ہوا تھا G9 میں، جب ان کے اوپر جو گاڑی چڑھی اور ان کی لاشیں جب پیمز آئیں رینجرز والوں کی، تب ہم لوگ پھر دوبارہ رات کو 3:30-4 بجے ہم لوگ سب اپنے اپنے اسپاٹس پہ واپس پہنچ گئے تھے. 25 تاریخ کو 3:30-4 بجے رات کو آپ ہاسپٹل میں تھی؟ میں ہاسپٹل میں نہیں تھی، میں اپنے اسپاٹ پر تھی. ہاں، لیکن وہ واقعہ ہو گیا، وہ اس کو کور کر رہی تھی. ہاں، وہ واقعہ ہو چکا تھا، اس کو اعزاز سید کور کر رہے تھے اور متی اللہ جان کور کر رہے تھے. وہ جب رینجرز کا واقعہ ہوا ہے اسی سے ہم لوگ نکلے ہیں اصل میں رات کو اٹھ کے کہ رینجرز کے بندے مارے گئے ہیں. اعزاز اور متی پیمز دوڑے، میں اپنے فیصل ایونیو چوک پہ دوڑی کہ وہ لوگ G9 پر پہنچ گئے ہیں اور فیصل ایونیو سے گزرنے والے ہیں اور آپ وہاں پہ جا کے الرٹ کھڑے ہو جائیں. میں نے وہاں پہ نفری دیکھی، تعینات تھی، رینجرز بھی، پولیس بھی. آئی تھنک جو سنائپرز تھے جو کہہ رہے تھے سنائپرز لگے ہوئے ہیں اور بڑا بھاری اسلحہ ہے، اور وہ آپ نے کیا وٹنس کیا؟ غلط. سنائپرز اور بھاری اسلحے کی تو بات دوسری طرف، جب انہوں نے 26 نومبر کو 12 بجے 12:30 بجے میں اسی اسپاٹ پہ موجود تھی جب انہوں نے کشمیر ہائی وے سے یہاں پہ انٹری ماری ہے، وہاں سے کلاشز ہوتے ہوئے آ رہے تھے، پولیس کو وہ پیچھے دھکیلتے ہوئے آ رہے تھے. پولیس اور رینجرز وہاں جب وہ لوگ انٹر ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، گلیلیں تھیں اور پتھر تھے اور بڑی اگریسو انداز میں جو پروٹیسٹر تھے وہ پولیس کی جانب دوڑ رہے تھے. پولیس کے ہاتھ میں ایسا میں نے کوئی ایسی چیز بھی نہیں دیکھی کہ کم از کم وہ شیلنگ کر کے ان کو پیچھے کر دیں. پولیس اس طرح ڈسبرسڈ ہوئی ہے کہ پولیس نے مجھے بھی دیکھا ہے تو مجھے مشورہ دیتے وہ گئے کہ آگے نہ جائیں، خدا کے لیے یہاں سے ہٹیں اور یہاں سے بھاگیں. پولیس بھی پیچھے بھاگی ہے اور پروٹیسٹرز اب بڑے آرام سے کراس کرتے ہوئے دے موو ٹورڈز ڈی چوک. ذوالقرنین، آپ کہاں پر تھے اور آپ نے کیا وٹنس کیا؟ میں مکمل طور پہ میرا، کیونکہ آپ کہہ لیں کہ میں 26 نومبر کو بھی کور کر رہا تھا، میں یہاں بھی موجود تو یہیں پر تھا لیکن اوورآل جو ہے میں رابطے میں تھا ہر کسی کے ساتھ. جہاں تک تعلق ہے جی کیا زخمی ہوئے ہیں، نہیں ہوئے، بالکل زخمی ہوئے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ زخمی کیسے ہوئے ہیں. کیا بلٹ انجری ہے، کیا ان کو پتھر لگا ہے، ان کو گلیل لگی ہے، یا ان کو جو ربڑ بلٹ ہے وہ لگا ہے؟ آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ میری یہ فائنڈنگز ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو گولی لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو ربڑ بلٹ سے بھی زخمی ہوئے ہیں، پتھراؤ سے بھی زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ پتھراؤ اور یہ تو بہت زیادہ ہو رہا تھا. اب یہاں پر ڈٹرمائن کرنا، کیونکہ ہم نے یہ خبر آپریشن سے تقریباً کوئی 3 گھنٹے پہلے دے دی تھی کہ آپریشن کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور ود ان 3 آورس یہ علاقہ کلیئر کرنا ہے. اس کے لیے تمام لائٹس آف ہوں گی، ٹھیک ہے جی، اور وہی ہوا، لائٹس بھی آف ہوگی. بات یہ ہے کہ ہم جس ایریے میں وہاں پر کسی کے پاس ہم نے ویپن نہیں دیکھا لا انفورسمنٹ کے پاس کہ بھی ویپن. آپریشن کے رات کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں آپریشن کے رات کی بات کر رہا ہوں تاکہ یہ واضح رہے نا کہ آپ ٹائم فریم کون سی. نہیں میں آپریشن کے رات کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مین ہے بھی وہی کہ وہاں پر وہ کیری کر رہے ہیں ایمونیشن اور جا رہے ہیں، اور جس سے ہمیں واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ جی واقعی فائرنگ کی آوازیں بالکل آئی ہیں اور شدید فائرنگ کی آوازیں تھیں. اس میں کتنی دیر تک چلتی رہی فائرنگ؟ وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ. 10 سے 15 منٹ؟ جی ٹھیک ہے جی 10 سے 15. آپ کو پتا ہے کون فائرنگ کر رہا تھا؟ نہیں، یہ ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کون فائرنگ کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھیڑ تھا، دونوں طرف سے لوگ موجود تھے، نفری تھی، شیلنگ ہو رہی تھی. اس دوران آپ یہ ڈٹرمائن کر ہی نہیں سکتے کہ ایگزیکٹ کون بندہ، یا تو ہم نے فوکس کیا ہو نا ایک بندے پہ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں. اب یہ بیسیکلی چیز آنی ہے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے بتانا ہے کہ اس کو کون سی گولی لگی ہے، یہ سرکاری اسلحہ تھا، یہ سنائپر کی جو گولی تھی وہ لگی ہے، یا اس کو ربڑ، کیونکہ اب ایک جدید گن بھی آ گئی ہے ربڑ بلٹ کی. پہلے ہوتا تھا کہ وہ ایک فائر ہوتا تھا،
اب آپ ایک برش مار سکتے ہیں اس کے ذریعے. اس وقت خیر بہت سارے ہم اصلوں کی مثال دے سکتے ہیں لیکن وہ ڈیٹرمن واقعی آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر نے کرنا ہے. لیٹ می برنگ ان جنجوعہ صاحب آن دس پوائنٹ. آپ کہاں پر تھے اور آپ نے کیا دیکھا؟ اچھا میں 2-3 دن سے جو ہے نا یہاں پہ چنگی نمبر 26 کو بھی دیکھ رہا تھا, 0 پوائنٹ فیض آباد ان سب کو دیکھ رہا تھا. جب ادھر سے یہ قافلہ نکلا تو ہمیں بتایا گیا کہ بہت بڑی تعداد میں بہت بڑا کراؤڈ جو ہے وہ آ رہا ہے. آگے گیاس گل صاحب ہیں ڈی پی او اٹک, انہوں نے ان کو کافی دیر وہاں پہ روک کے رکھا اور وہ فائٹ ان کی ہوتی رہی, شیلنگ بھی ہوتی رہی دونوں طرف سے. جب آئے میں اس وقت چنگی نمبر 26 پہ گیا, جتنی تعداد اٹک میں بتائی جا رہی تھی جب وہ وہاں سے کراس کر کے آئے نا تو وہ تعداد تقریباً آدھی رہ گئی تھی. اور جب 0 پوائنٹ اگلے دن صبح جب یہ لوگ پہنچے 0 پوائنٹ میں جو شیلنگ ہو رہی تھی وہ اس طرف سے ہو رہی تھی, یعنی مظاہرین احتجاج کرنے والے ان کی طرف سے ہو رہی تھی. کیونکہ میں اس طرف جو ہمارا آفس ہے ستارہ مارکیٹ کی طرف ہم ادھر سے واک کرتے ہوئے گئے تو اس طرف پولیس تھی, وہاں سے جو شیل آ رہے تھے پولیس پیچھے پیچھے ہٹ رہی تھی, جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ اس طرف ہٹ رہے تھے, ہم بھی پیچھے آ گئے. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پولیس نے وہاں سے 26 نمبر چنگی اور پھر 0 پوائنٹ پھر بلیو ایریا وہاں پہ ان کو راستہ کیوں دیا؟ ان کے پاس بھی شیل. اب دیکھ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال جب کرتے ہیں کہ راستہ کیوں دیا تو پھر راستہ روکنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم کنسنسس نہیں ڈیولپ کر پاتے. آپ نے کہا کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا, اگر اسلحہ ہوتا تو پھر ہم کوئی اور سٹوری بات کر رہے ہوتے. اگر ان کو ڈنڈا مار کر بگایا جاتا, فائرنگ کر کے بگایا جاتا, ایریل فائرنگ, تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ جی ان کو آنے دیتے. تو آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ ہم واقعتاً انتظامیہ سے کیا چاہتے ہیں. جب وہ لوگ انٹر ہو رہے تھے اور پولیس جب ہٹی ہے, جو پولیس پوری اچھی طرح بھاری نفری موجود تھی فیصل ایونیو میں کہ یہاں سے کراس نہیں کرنے دینا, وہاں پہ پیچھے کلیشز ہو رہے ہیں. جو پولیس بھاگ رہی تھی اور جو مجھے بھی مشورے دے رہی تھی وہ کہے تھے ساڈے ہاتھ وچ کوئی کچھ نہیں ہے گا, اے سانو بہت کٹن گے, انہاں دے کول بہت کچھ ہے گا. یہ ان کے ڈائلاگ تھے جو مجھے ایز دے ور ریٹریٹنگ جی, اور جو مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے. لیکن اتنی تعداد رات کو مجھے نہیں نظر آئی کہ مظاہرین جس طرح نکلے تھے اور بہت بڑی تعداد رات. یہ آپ 26 کی رات جب یہ آپریشن ہوا نا اس وقت میں جو اس آپریشن پہ آتا ہوں, اس کی ٹائمنگ کے اوپر آتا ہوں, فائرنگ کے اوپر آتا ہوں. واپس قمر, اس کے علاوہ آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ سر میں نے 2 چیزوں کو بڑا تھورولی دیکھا. پہلی یہ چیز تھی کہ کہا گیا کہ اسپتالوں میں کیپیسٹی بہت کم تھی. میں نے جب ڈاکٹرز انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن وہ بڑی دیر ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے مجھے ایون کچھ ویڈیوز دکھائے. انہوں نے کہا چنوک ہیلی کاپٹر پہ زلزلے کے متاثرین کو لایا جاتا تھا اور پمز میں وہ اترتے تھے, ہم نے ان کو بھی ڈیل کیا ہوا ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ جب دوسرا بڑا واقعہ یہ ایک زلزلے کا واقعہ انہوں نے بتایا, دوسرا انہوں نے کووڈ کی مثال دی کہ کووڈ کے اندر جتنے لوگ آتے تھے وہ یہاں پر ہی ٹریٹ ہوتے تھے. میں نے سر جو فگر اکٹھے کیے وہ پولی کلینک جو بالکل سامنے ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 45 جو ہیں وہ ایمرجنسی کے لیے ہیں اور 580 جو ہیں بیڈز ہم وقت خالی ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہیں کہ 300 ایمرجنسی میں اور 580 جو ہیں یہ بیڈز خالی تھے. میں نے اس کی ریزن پوچھی تو انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اور جو دوسرے صوبوں کے پی سے بہت زیادہ مریض آتا ہے, پنجاب سے مریض آتا ہے, وہ مریض نہیں پہنچ سکا. ایمپل جگہ ہمارے پاس موجود تھی جن کو یہاں پہ ٹریٹ کیا جا سکتا. اور یہ ایک ہاسپٹل ہے, یہ ایک ہاسپٹل پمز نہیں ہے. نہیں پمز نہیں ہے. پمز کا انہوں نے الگ فگر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ 1257 ٹوٹل بیڈ ہمارے پاس ہیں اور اس 580 بیڈ یہاں پر بھی خالی تھے. یعنی تقریباً 1100 کے قریب بیڈز خالی تھے. تو اگر وہ بیڈز بھی بھر جائیں اور مریض جو ہیں تڑپتے ہوئے کہیں پر پڑے ہوئے ہوں تو پھر 2000 بندے تو زخمی ہوئے ہوں گے. جی سر. اب سر اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, جو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا اور اس میں یہ کہا کہ ان کو ٹریٹ جو کیا گیا ان کے ٹریٹمنٹ انہیں انیستھیزیا دیے بغیر. سر میں 2 انیستھیزیسٹ جو ہیں ان سے جا کے ملا, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پہلے وہ میرے پہ ہنسے, یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے ان سے ریزن پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس پیشنٹ کی پہلے موت واقع ہو جائے گی آپریشن شروع کرنے پہ, اگر ہم نے اس کو بے ہوش نہیں کیا اور اس کو آپریشن شروع کر دیا تو اس کو کارڈیک اریسٹ ہو جائے گا. اس کا ویسے میں آپ کو بتاؤں چونکہ میں نے یہ کانفلکٹ رپورٹنگ کی ہوئی ہے اور میں آپ کو واضح انداز سے بتا سکتا ہوں کہ جو بلٹ کی انجری ہے, جب بلٹ لگتی ہے تو اس کا آپ کو درد نہیں ہوتا کیونکہ اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے. اس وجہ سے آپ نے موویز کے اندر بھی دیکھا ہوگا جب بلٹ لگتی ہے تو وہ حیرانی سے دیکھ رہا ہے کہ مجھے بلٹ کس جگہ پہ لگی ہے. لیکن جب آپ ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں اور آپ نے بلٹ کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے یا وونڈ کو آپ نے اسٹچ کرنا ہے تو وہ جراحی کا کام ہے جس کے اندر آپ نے انسٹرومنٹس لگانے ہیں, جس کے اندر آپ نے
چیر پھاڑ کرنی ہے. اس چیر پھاڑ کو انستھیزیا دیے بغیر کوئی ڈاکٹر کر نہیں سکتا, اس کا لائسنس کینسل ہو جائے گا کیونکہ نوبڈی از آتھرائزڈ ٹو ڈو دیٹ. اور دوسرا ایک جو ٹراما جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو جنریٹ ہوتا ہے اس سے مریض کی موت واقعہ ہو جائے گی, کارڈک اریسٹ کے اندر چلے گا. دیر آئی ایگری وچ یو, یہ میں نے وٹنس بھی کیا ہوا ہے, ڈاکٹرز نے ریفیوز بھی کیا ہوا ہے جی کہ ہمارے پاس کیونکہ یہ چیزیں موجود نہیں, آپریشن نہیں کریں گے. لیکن وہ جو رپورٹ تھی بی بی سی کی اس کے اندر تو وہ ہاسپٹلس کے بندے کوٹ کر رہے تھے, تو وہ کیا وہ آپ نے ان سے ڈسکس جی کیا؟ سر, میں نے انہیں وہ لسٹیں دکھائی نا کہ یہ لسٹیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب ہم ہاسپٹل کوئی پیشنٹ آتا ہے اس کے ساتھ جو بھی اٹینڈنٹ ہوتا ہے نا وہ فرسٹ انفارمیشن جو دے رہا ہے, اگر اس نے کہا اس کو گولی لگی ہے تو ہم اس میں وہ لکھتے ہیں, اگر اس نے کہا اس کو پتھر لگے ہم اس میں وہ لکھیں گے, اگر اس نے کہا ہے کہ جو اٹینڈنٹ آیا نا پہلے وہ باقی اسرٹن کرنا کہ اس کو گولی لگی ہے یہ ایم ایل او کا کام ہے. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی ہاسپٹل میں جائیں کسی زخمی کو لے کے, جو کہ مجھے بعض اوقات اتفاق ہوا ہے, ہم سب میں سے کسی نہ کسی کو اتفاق ہوا ہوگا, تو وہ اٹینڈنٹ سے پوچھتے ہیں جی کہ یہ بندہ کیا ہے, تو اٹینڈنٹ اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق بتائے گا جی کہ میرے خیال میں اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے یا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تو وہ رپورٹ میں لکھا جاتا ہے. لیکن وہ ڈاکٹرز کے ڈائگنوسٹک رپورٹ کی تفصیلات سے مختلف ہے. جی, اور انہوں نے یہ جو لسٹیں تھی سر ان کو ڈس ایگری کیا کہ یہ وہ تو ہم نے ایک پروگرام کے اندر بڑا اہم ویلڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی لڑائی جھگڑا ہو یا گولی لگی ہے, وہ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچیں گے تو ڈاکٹر جو ہے اس سے پہلے جو پولیس اہلکار وہاں پہ باقاعدہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کو انفارم کیا جاتا ہے. ٹھیک, وہ ڈیٹا لکھتا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے ان کا آپریشن شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر بھی گھبراتے ہیں کہ بھائی اگر فرض کیجئے اس کو گولی لگی ہوئی ہے اور ہم نے یہ کر دیا ہے, اس کے بعد ایویڈنس ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے. تو اسی لیے پولیس کو پہلے ڈیٹا دیا جاتا ہے. آیا کہ وہ پولیس کے پاس ڈیٹا ہے, جو زخمی وہاں گئے وہاں نوٹ بھی ہوئے ہوں گے, سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. وہ تو چیزیں جب یہ اگر جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو شامل کرنی پڑیں گی. ہاسپٹل کے سی سی ٹی وی فوٹیج, آپ وہاں پولیس اہلکار تعینات, ان کے بیانات آپ کو لینے پڑیں گے. اور ایڈیٹوریلی میں آپ کو بتا دوں اس پروگرام کے توسط بھی اور ناظرین کے لیے کہ جو میری ایڈیٹوریل لائن ہے اس کے اوپر وہ بڑی کلیئر لائن ہے کہ ہمیں واقعتاً اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, ہمیں واقعتاً اس کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے, ہمیں واقعتاً یہ تمام ریکارڈ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں سامنے لانا چاہیے. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو میں یہ تو ہوگی تفصیلات کے پیپر کے اوپر کیا تھا, کتنے مریض آئے, میں ذرا جو عینی شاہدین والا زاویہ ہے وہ لانا چاہوں گا کہ جس جگہ پر یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہاں پر میسیکر ہوا ہے, قتل عام ہوا ہے, سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں, لاشوں کو ٹرانسفر کیا ہے. جو شواہد ہیں یہ ان لوگوں کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں جو زندگی میں ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر انہوں نے کبھی رپورٹنگ کی نہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر عام کراؤڈ میں اگر گولی لگنے سے فائر کریں 3 بندے اگر ہلاک ہوتے ہیں تو اس کے برابر میں 10 کم از کم زخمی ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے 100 بندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ اس کو 10 سے ضرب لے کے دیکھ لیں. اور ہم سب کو پتہ ہے ہم کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر اگر یہ میسیکر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے نشانات تو ہوں گے. تو رپورٹرز نے کیا دیکھا, بریک کے بعد. 24 اور 26 کے درمیان کیا ہوا, 26 کی رات کو کیا ہوا, یہ ڈیفائن کر رہا ہے پاکستان کی سیاست کا رخ, پاکستان کی ریاست, پاکستان کے اداروں, پاکستان کی موجودہ حکومت کے بارے میں بین الاقوامی طور پر یہ بیانیہ بنایا گیا ہے جس کے اوپر EU کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, واشنگٹن سے سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, برطانوی پارلیمنٹیرینز نے سٹیٹمنٹ دی ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سٹیٹمنٹ اس کے اوپر جاری کی ہے کہ یہاں پر تو قتل عام ہوا. اگر واقعتاً ہوا ہے تو بہت ہی خطرناک بات ہے. جنہوں نے کیا ہے ان کو الٹا لٹکانا چاہیے قانونی طور پر, لیکن اگر نہیں ہوا ہے تو پھر ان کا کیا کرنا چاہیے جنہوں نے کہا ہے یہ ہوا ہے. ہم کیسے ثابت کریں کہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے. رپورٹرز ہمارے پاس موجود ہے, سما نے اس کے اوپر ایک خصوصی رپورٹ کی ہے جس کو بنیاد بنا کے ہم نے آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے. اب آ جائے جی عینی شاہدین والے زاویے کے اوپر. تو جو ہمیں اپنی رپورٹنگ کی جگہوں کا بڑا شوق ہوتا ہے وہاں پر دوبارہ بھی جا کے رپورٹنگ کرتے ہیں. اس دن اس رات کو آپ کے ذہن میں یا خیال میں یا کیمرے کی آنکھ سے یا اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا جس سے آپ کو پتہ چلا ہو کہ یہاں پر بڑا ہنگامہ, کچھ نشانات موجود ہیں؟ شیلنگ چل رہی تھی دونوں طرف اور بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں تھے. ڈی چوک پر بہت بڑی تعداد میں رینجرز میں نے دیکھے کیونکہ میرے آفس کی بلڈنگ سے نظر آ رہا تھا, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں. آپ نے کیا دیکھا جو آپریشن کے بعد؟ اچھا سر, آپریشن کے بعد جب دیکھا نا تو وہاں پہ پتھر بہت زیادہ تھے. اگر دوسری طرف سے گولیاں چل رہی ہیں انہوں نے پتھر تو نہیں مارے ہوں گے,
जिस जगह पे इनकी गाड़ियां थी, गाड़ियां टूटी, पत्थर बहुत बड़ी, मतलब वो तो वी कैन इमेजिन कि ज़ाहिर पथराव हो रहा है, शेलिंग हो रही है, तो शेल भी पड़े होंगे, पत्थर पड़े होंगे, लेकिन ये तो वो जगह थी जहाँ पे कत्ले-आम के हम इस वकूए में कत्ले-आम तलाश कर रहे हैं. सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, आप हमें बताएं क्या आपने कोई ऐसी खून, लाशें, जली हुई जगह, सफाइयां, घसीटने के निशानात, अ मिलियन थिंग्स? ऐसा तो वहाँ पे कुछ नहीं था. हम सारे क्राइम रिपोर्टर हैं. जब पुलिस कोई ऐसा काम करती है ना, एक या दो लोग मार देते हैं किसी तरह, तो उनको छुपाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. वो 2 लाशें नहीं छुपा सकते. अगर कोई कहता है कि 100 लाशें थी और उसको फिर कभी भी नहीं छुपता भी नहीं है. दूसरा 100 लाशें सर बहुत बड़ी तादाद है. इसको कैसे छुपाएंगे? हॉस्पिटल से कैसे गायब करेंगे? तो सड़क पर क्या था? इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखें, ऑपरेशन किस जगह पे हुआ, ऑपरेशन से चंद लम्हे पहले क्या हो रहा था, ये बहुत चीजें मैटर करती हैं. ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन से आप कह लें कि 20-25 मिनट पहले ही, अब टाइम भी बता दें व्यूअर्स के लिए, टाइम भी बता दें. तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 के करीब, 10:30 के करीब होगा. गाड़ियाँ मूव होना शुरू हुई, लोग वापस जाने लगे. मैंने कहा ये क्यों वापस जा रहे हैं, क्या हुआ है, कोई बातचीत हो गई है. इस दौरान जब मैंने चेक किया तो हंगामा रही शुरू हो चुकी थी. हंगामा रही क्यों हुई कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी यहाँ से भाग गए. मैंने उसको किया, मैंने खबर चला दी. वो खबर जब चली उसके बाद एक शोर मच गया कि ये फेक कर रहा है और ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वो वहाँ पर ही है. वो बाद में भाई को भी पता चला कि ये कैसे चलती है. जी, फुटेज भी आ गई बाद में. ठीक है. हुआ ये कि वहाँ पर लोग उनको कह रहे थे कि आप डी चौक चलें. आई सी. उन्होंने कहा कि जी डी चौक नहीं, हम निकल रहे हैं यहाँ से. लोगों को पता चल गया, जिसके बाद उन्होंने पथराव किया और उन्होंने मारने की कोशिश की. एक शख्स ने अली अमीन के गिरबान तक भी पहुँचने की कोशिश की. यानी ये सूरत हाल थी. ये टूटी गाड़ियों के साथ यहाँ भागे और G8 जाके इन्होंने गाड़ी चेंज की थी और फिर वहाँ से ये निकले थे. तो हंगामा रही तो पहले ही शुरू हो चुकी थी. इस दौरान फिर शेलिंग शुरू हो गई. शेलिंग जब शुरू हुई और फिर फायरिंग की जो आवाज़ें हमने सुनी, हमने किसी को अपनी आंखों से ये नहीं देखा कि लाश पड़ी हुई है या ज़ख्मी पड़ा हुआ है, वो मदद के लिए पुकार रहा है. हाँ, ये ज़रूर है जो लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं उनके ब्लड जो है कपड़ों पे, वो हमें नज़र आया कि ये तादाद क्या थी? तादाद तो यही थी, हार्डली 8-10 कह लें. ये जो हमने अपनी आंखों से देखे. लेकिन जिस तादाद में ये लोग कह रहे हैं कि जी 100 हो गए, फिर ये हो गया, ये हो गया, ऐसा एक तो पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. देखें उसके बाद पुलिस ने अपनी हिकमत अमली क्या बनाई. उन्होंने ये किया कि जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, लोग भागने लगे तो इन्होंने पहले ही नफरी कॉर्डन ऑफ की हुई थी, उन्होंने गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी यहाँ से लेके कश्मीर हाईवे तक. लोगों को पकड़ के आपने जी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी. हमारे रिपोर्टर शिराज गर्देजी, जब मैं सुबह उठी हूँ 27 को, जब मैंने ये देखा कि इतना इन लोगों ने मैसेकर का वो किया हुआ है, तो जो हमारे ग्रुप में जो हम लोगों के सबके रिपोर्टर्स के ग्रुप बने हुए थे, हर रिपोर्टर अपने अपने स्पॉट से जो खबर दे रहा था. हमारे रिपोर्टर शिराज गर्देजी जब यहाँ से डी चौक से तकरीबन 12-12:30 बजे निकाला, इनको जिना एवेन्यू से निकालते हुए गए हैं, तो हमारे रिपोर्टर शिराज गर्देजी उनके साथ साथ फैसल एवेन्यू तक गए हैं. और जब वो एक मंजर था ना, जब वो सारे भाग रहे थे, he got 1 million views on that video. शिराज गर्देजी की वो वीडियो है और उसमें सारे लोग वापस भाग रहे हैं. मैंने शिराज से पूछा आने से पहले, आपके प्रोग्राम में आने से पहले, शिराज तुम जिना एवेन्यू से फैसल चौक तक इनको बाहर निकलते हुए देखते आए हो, इस दौरान फायरिंग, कोई बंदा गिरा, मरा, लाश? उसने कहा नो, नथिंग. अच्छा, आपने एक दिलचस्प बात की जिसको मैंने नोट कर लिया और मैं वापस उसके ऊपर आऊंगा और व्यूअर्स को बताते हुए. ये हैं रिपोर्टर्स के ग्रुप्स. ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं और इसके अंदर तमाम रिपोर्टर्स जो हैं अपनी वो मालूमात जो अमूमी तौर पर शेयर की जा सकती हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरीज नहीं, ये शेयर करते हैं. और ये बहुत ही मुस्तनद ग्रुप हैं क्योंकि इसके अंदर अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो फिर आपको पता है ग्रुप वाले एक दूसरे के साथ क्या करते हैं. मैं जरा इसके ऊपर भी बात करूंगा कि ग्रुप के अंदर क्या बात चल रही थी. योर टेक ऑन दिस, क्या आपने विटनेस किया? सर मैं एग्जैक्ट वो आपको बताऊं ना कि जब ये डी चौक में आके मोहसिन नकवी साहब ने आके टॉक की और उन्होंने कहा कि हमने उनको पुश बैक कर दिया, तो उसके बाद मैं क्योंकि 4 दिन से नहीं सोया था, नौरीन ने जिस बताया ये नहीं सोई थी, हमें भी, मुझे भी बीइंग ए क्राइम रिपोर्टर जाने दिया था. मैं कुछ देर रेस्ट के लिए गया तो वहाँ वाईफाई के सिग्नल आए क्योंकि इंटरनेट बंद था, मोबाइल सर्विस चल रही थी. सर मैंने ट्विटर को देखा और मैंने सोशल मीडिया को देखा तो मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हुई कि यार को बड़ा काम पे आ गया. मैं निकला हुई है और बाद में बड़ी खबर आ गई. अच्छा सर, इसी तरह मेरे हेड ऑफिस वाले जो बैठे हुए थे उन्होंने भी कहा कि यार देयर इज समथिंग फिशी, क्योंकि कुछ वीडियोस भी चढ़ रही हैं, तो यार कोई बैरिकेड है. मैंने कहा यार मैं अभी वहां से आया हूँ. आप वापस जाएं. सर मैं वापस आया,
ذوالقرنین میرے ساتھ تھا, ہم وہاں سے واک کرتے ہوئے آگے کلثوم پلازا چوک تک گئے سر, مجھے کسی جگہ بلڈ نظر نہیں آیا سر. اگر اتنی دیر میں کوئی اکوپمنٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ صفائیاں ہو جاتی. سر بلڈ ہو بھی, یہ کوشچن نہیں ہے کہ بلڈ تھا یا نہیں تھا, بلڈ ہو بھی, ہم نے ڈٹرمائن یہ کرنا ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے, کیا اس سے لوگ مرے ہیں یا نہیں. دیکھیں اتنا جب بھی ہوتا ہے تو اس میں جب بھی لاٹھی چارج یا شیلنگ ہوتی ہے لوگ گرتے بھی ہیں, زخمی بھی ہوتے ہیں, خون بھی نکلتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں اس وقت جو ہے نا زخمیوں اور کھلے ہوئے سر اور یا زخموں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس بیانیے کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر قتل عام کا لفظ استعمال کیا گیا, جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لاشوں کو موو کیا, جس میں بتایا گیا کہ ہزاروں لوگ جو ہے زخمی ہوئے, جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ امریکن ویپنز کو استعمال کیا گیا اور ڈیڈ باڈیز گر رہی تھی. میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہاں سے آپ شروع کریں گے نا تو جو اس دن سے 200 300 400 500 سے جو تعداد بڑھ رہی تھی نا, ابھی جو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لیٹسٹ قومی اسمبلی کا جو سیشن ہوا ہے اس میں عمر ایوب نے خود اسمبلی فلور پہ کلیم کیا ہے کہ ہمارے 12 کارکن شہید ہوئے ہیں. وہ اس کی بھی لسٹ ان کے پاس نہیں تھی کہ کیسے شہید ہوئے ہیں اور کون کون. وہ ڈیٹرمن کرنا خود اب پی ٹی آئی 12 لوگوں پر آ گئی ہے. ایسے ہی بتائیے. ذوالقرنین نے کہا نا کہ جو بشرا بی بی تھیں اور علی امین, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس چلے جائیں گے اور لوگ پہلے سے جانا شروع ہو گئے تھے. میں یہی سوچ رہا ہوں اس دن سے کہ اگر ان کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ تھے تو تبھی مر رہے تھے نا زیادہ تعداد میں, نہیں تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے. اور اس دوران پھر آپریشن ہوا, پھر انہوں نے خود ہی جو ان کے لڑکے تھے انہوں نے ان کو روکا بھی, گریبان سے بھی پکڑا, پھر اس کے بعد کنٹینر کو بھی آگ لگائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد. لیکن دیکھیں بسط احترام, میں جو صحافیانہ منطق ہے اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں, میں بنیادی صحافت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ وہاں پر تھے, آپ نے کیا دیکھا. مطلب اتنا بڑا واقعہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے, اور اس کے اوپر میری رائے بڑی واضح ہے کیونکہ میں بھی 12:30 بجے یہاں سے گیا تھا, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 3 گھنٹے کے اندر آپ نے اگر جو کلیم کیا ہوا اتنے لوگوں کو زخمی اور مارنا, یہ میکینیکلی بھی پاسبل نہیں. باقی باتیں تو چھوڑے, یہ میکینیکلی بھی پاسبل نہیں. سو آپ نے کوئی نشان ایسا نہیں, ایسا کوئی نشان نہیں. واپس آ جائے اس کے اوپر. ہم ہاسپٹل سے 1.5 کلومیٹر کے تقریباً فاصلے پہ واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہے. جیو کا آفس موجود ہے ایک سائڈ کے اوپر, سنو کا آفس بھی اسی لیے ستارہ مارکیٹ میں. چلے آپ لوگ یہاں پر موجود تھے, لیکن یہاں سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ہاسپٹل جانا, تو اس کا کوئی نہ کوئی تو ویژول ایویڈنس تو ہوگا نا. مطلب لوگ جو ہیں موجود ہوں گے, کسی نے دیکھا ہوگا, ہاہاکار مچی ہوگی, کوریڈور بھرے ہوئے ہوں گے, موبائل چل رہے ہوں گے. ایسا کوئی آپ کے سامنے آیا؟ سر کوئی ویڈیو ایسی نہیں آئی جس میں ایسا لگ رہا ہو کہ یہ زخمی آ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کو پولی کلینک یا پیمز اسپتال میں لے کے جا رہے ہیں. ہے ہی نہیں ایسی. جو ویڈیوز ہوئی وہ اے آئی سے بنائی گئی, اور وہ ویڈیوز جو کوریڈور کی ویڈیو جس کے بارے میں بعد میں رپورٹ ایک آدھ میں نے ویسے دیکھی تھی, اس کے اندر وہ کہہ رہا تھا دیکھیں جی میرے پیچھے یہ بندہ لیٹا ہوا ہے اور یہ بھی دیکھیں, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا وہ کہاں پہ ہے. وہ پتہ نہیں پیمز کی ہے یا کہاں پہ ہے یا یہاں کی ہے یا نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو. سر جب میں ہاسپٹل میں اس حوالے سے میں پوچھ رہا تھا ان لوگوں سے کہ یار یہاں پہ زخمی تو آئے, تو ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ یار میری بات سنیں, اگر اتنے زخمی آپ بات کرتے ہیں نا, ہم ایگزیکٹ آپ کو بتا دیتے ہیں, ہمیں کوٹ نہ کیجیے گا. اس نے بتایا 151 لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر آئے تھے پمز ہاسپٹل میں, ان میں سے صرف 6 ایسے تھے جن کو سرجری کی ضرورت تھی, باقی سب جو تھے ان کو ڈریسنگ کی گئی اور ان کو کہا گیا آپ ٹھیک ہیں, اور وہ چلے گئے تھے. اچھا, اب میں آپ کو ذرا سنانا چاہتا ہوں سلمان اکرم راجہ کا ایک بیان, اور اس کے اوپر آپ نے بطور صحافی آپ حقائق پر بھی توجہ دیتے ہیں لیکن الفاظ پر بھی توجہ دیتے ہیں. اب آپ نے اس میں الفاظ سننے ہیں اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ قتل عام کی بات کر رہے ہیں, وہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں اور جانوں سے کھیلنے والے معاملے کی بات کر رہے ہیں, یا وہ کیا کہہ رہے ہیں. سنوائیے جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا. خان صاحب ایک بات پہ بالکل واضح ہیں کہ جو خون بہا ہے 26 نومبر کو, اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے لیے باقی ہر بات جو ہے وہ اس سے کم اہمیت کی ہے کہ جو خون بہا ہے, جو ہمارے لوگ گمشدہ ہیں, جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں, ان کا حساب دیا جائے. اور کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک ہمیں ہمارے جو گمشدہ لوگ ہیں ان کا حساب نہیں دیا جاتا. ہمیں This is an amazing sound, I tell you what. کیونکہ اس کے اندر جو آپ نے کیا سنا, پہلے میں آپ نے کیا سنا ہے اس کے اندر سے؟ ہمارے گمشدہ لوگ جو خون بہا ہے ان کا حساب کریں. 2 چیزیں, گمشدہ اور خون. اور آپ نے گمشدہ اور خون. اچھا سر نہیں, ابھی رک جائیں ذرا, میں نے ایک سوال ڈیولپ کرنا ہے. آپ نے کیا سنا؟ سر بالکل یہ گمشدہ, اور میرے ذہن میں سب سے پہلے فہرستیں آئی ہیں. خون بہا, گولیاں لگی اور گمشدہ, اس میں قتل عام نہیں ہے.
اس میں سینکڑوں لاشیں نہیں ہیں, اس کے اندر ہزاروں زخمی نہیں ہیں, اس کے اندر ہاسپٹلس کے اندر چوکڈ کوریڈورز نہیں ہیں. میں صرف یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. گو ہیڈ بتائیے. ایسے سر جس طرح یہ گمشدہ بھی کہہ رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ KPK سے لوگ آئے تھے یہاں پہ, وہ مارے گئے بہت بڑی تعداد میں, وہ بہت بڑی تعداد میں زخمی بھی ہو گئے, ان کو غائب بھی کر دیا سب نے. واضح کر دیں کہ آپ نے یہ بیان کیا, یہ جملہ میرے پروگرام سے اٹھا لینا, کہا دیکھا رپورٹر نے ان کے پروگرام سے جو پر کہا تھا. آپ کو بتایا کہ یہ ان کا اوریجنل بیانیہ ہے, ان کا بیانیہ ہے جو سوشل میڈیا پہ چلتا رہا. اب KPK واپس گئے, ان کے لوائقین بھی ہوں گے, اتنی بڑی تعداد میں جو گمشدہ لوگ ہیں انہوں نے کوئی شور نہیں وہاں پہ مچایا, جن کی اتنی ڈیتھ ہوئی ہیں وہ سامنے نہیں آئے, کوئی مطلب جنازے آتے بہت بڑی تعداد میں سامنے آ جاتے, اگر نہیں کرنے دیے تو وہاں پہ وہ شور تو مچاتے, ان کی اپنی حکومت تھی وہاں پہ کسی سے. پورا KPK ٹک ٹاک پر سر دیکھیں, گمشدہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گمشدہ ہوئے ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم تفصیل میں جاتے نہیں ہیں. پولیس نے گرفتاریاں کی, کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے, کدھر گیا, پولیس نے اس کو CIA سینٹر شفٹ کیا, اس کے بعد ان کی ڈیٹیل بنائی, تھوک میں گرفتاری کی, اس کے بعد مختلف FIR سے FIR میں شامل کر کے ان کو کورٹ بھجوا دیا. یہ گمشدہ ہے بیسیکلی. وہ جو بات کر رہے تھے نا, یا تو یہ ہونا کہ بھائی اب تک ان کا پتہ نہیں چلا, بتائیں نا کہ اب تک اتنے لوگ ہیں, لیکن وہ فگر بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ تھی سر. پولیس کے ساتھ جو ہم نے ٹیلی بھی کی نا ساری فگر, وہ بالکل ویسی فگر نہیں تھی جس طرح یہ چل رہا تھا کہ مطلب دیکھیں گرفتار شدہ ہونا یا وقتی طور پر کسی کا پتہ نہ چلنا وہ ایک بات ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بندہ گیا, اس کے بعد لاشے کو غائب کر دیا گیا اور اس کو تیزاب میں ڈیزالو کر دیا گیا, یہ آپ نے کلیم سنے, اس قسم کی بات تو اسٹیبلشمنٹ. اچھا, اب اگر میں آپ سے کہوں ٹورڈز دی اینڈ, مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے, کہ آپ اگر ہیڈ لائن بنائیں بیسڈ آن یور انویسٹیگیشن, تو وہ ہیڈ لائن کیا ہوگی اس تمام واقعے کے بارے میں 24 اور 26 بالخصوص قتل عام کے حوالے سے؟ وہ آپ کی ہیڈ لائن کیا ہوگی اپنی سٹوری کی؟ اگر آپ نے خود ہی ہیڈ لائن بننے, کیا ہوگی؟ سر میری یہ ہوگی کہ 26 نومبر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو چلایا گیا ہاسپٹل کا ریکارڈ اس سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا, اور جو کمپین کی گئی ہے وہ صرف پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے کی گئی ہے. سو اگر ہلاکتوں کی تعداد آپ کے خیال میں کیا ہوگی؟ کیا ان کے آپ کو واقعتاً کاز اینڈ افیکٹ پتہ ہے کہ یہ رینجر کی گولی سے مرا ہے, یہ سنائپر کی گولی سے مرا, وہ اس قسم کے شواہد آپ کے پاس ہیں یا نہیں؟ بالکل ایسا کوئی شواہد نہیں ہے سر. تقریباً 1 ماہ ہو گیا اس پہ کام کرتے ہوئے, مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی. مجھے بہت سارے سورسز ایسے ہیں سر جو بعد میں اس ٹائم انگیج نہیں تھے, بعد میں آ کے انگیج ہوئے, مجھے ایسی کوئی چیز سامنے نہیں. سر دیکھیں, شواہد تو آئیں گے انویسٹیگیشن کے بعد, اس سے پہلے نہیں آئیں گے. صحافیانہ انویسٹیگیشن میں تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, تو اس کے اوپر آپ کی ہیڈ لائن کیا ہے ابھی تک جو آپ کے سامنے؟ آپ کی ہیڈ لائن کیا, مجھے ہیڈ لائن بتائیں. وہ یہ ہے کہ PTI کے حقائق کے برعکس دعوے. یور ہیڈ لائن جی. اب یہ 4 ہیں ٹی وی چینلز کے مستند لوگ جو ہیں یہ ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں, میں نے ان کو نہیں کہا, ان کو تو پتہ نہیں تھا, میں نے سوال کرنا ہے. گو ہیڈ. سر لیڈرشپ بھاگ گئی تھی جو اس وقت موجود تھی, اور پھر اچانک ہی پھر یہ بیانیہ آ گیا, 100 سے اوپر لاشیں جو ہیں وہ گرا دی گئیں سوشل میڈیا کے اوپر. وہ اس لیے گرا دی گئیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے اس کی بدنامی زیادہ نہ ہو. ٹھیک, یہ آپ کی ہیڈ لائن ہے, یہ ادارتی ہیڈ لائن ہے لیکن چل جائے گی. آپ بتائیں. لو کے لیے سالہ کچھ بھی کرے گا, یہ میری ہیڈ لائن ہے. کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ اس کے باوجود کہ صحافیانہ طور پر یہ چیز بالکل اسٹیبلش نہیں ہوتی, پھر بھی اس کی انویسٹیگیشن جوڈیشلی تو کرنی چاہیے؟ سر بالکل کرنی چاہیے. اتنا بڑا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے کہ وہ جو لوپ ہولز تھے وہ کیا تھے, اس میں سیکیورٹی کہاں پہ انہوں نے اپنی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں بالکل ہونی چاہیے تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے اس کا تدارک کیا جا سکے کہ ہم نے کس طریقے سے چیزوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک IG نے تو آرڈر کر دیا یہ کرنا ہے, نیچے جو کھڑا ہوا نا SP, وہ وہاں پہ اس کی ترجیحات کچھ اور ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے چیز کو اس طرح نہیں کرنی, اس طرح کرنی ہے. تو جو یہ ہوا ہے کشمیر ہائی وے کے اوپر, لوگ یہاں پہنچنے میں یہی ہوا ہے نا, ان کی کوارڈینیشن نہیں تھی. اگرچہ میں ذرا پر امید نہیں ہوں, چونکہ میرے جس طرح پروڈیوسر نے بھی بتایا مجھے کہ یہ ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ 9 مئی کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں, وہ تو ان کو بھی نہیں مانتے ہیں, تو آپ کتنے شواہد لے کے آئیں گے؟ لیکن اس کے باوجود ہم کہیں گے کہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے, کمیشن بننا چاہیے, سیکوینس بنانا چاہیے, کہاں سے چلے کہاں پر پہنچے, جو CCTV فوٹیج موجود ہے اس کا آپ کو ایک لنک بنانا چاہیے, ہاسپٹلس کے ریکارڈز آپ کو سامنے لانے چاہیے, جس سے تمام کے تمام سوال ایڈریس ہوں. لیکن
یہ مانتے ہوئے کہ کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا صحافیانہ طور پر، جو ابھی تک صحافیوں کی اپنی ٹیسٹمنیز ہیں اور جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے اس کے اندر تو وہ بات بالکل بھی نہیں ہے جس کا ہر طرف چرچا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔